میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کو جاری فرمایا۔ انہی انبیاء کے سلسلہ میں سے ایک شخصیت اور ہستی جن کو اللہ کا خلیل اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نبوت سے سرفراز بنایا۔ اور انہی دو بیٹوں کی نسلوں کو اللہ رب العزت نے جاری فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی، انہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے وہ انہی سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نسل چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر بہت سے انبیاء تشریف لائے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی اور نبی اللہ رب العزت نے مبعوث نہیں فرمائے۔ ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بعد دنیا کی تمام مخلوقات اور انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء تشریف لاتے رہے، بنو اسحاق کے اندر انبیاء تشریف لائے، بنو اسماعیل کے اندر ایک ہی نبی آئے جو تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب مشرکین مکہ، یہود و نصارہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کو جانتے نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کے اخبار اور حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں مبعوث ہونا اور بعثت کے وقت جو حالات اس علاقے کے ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور انہوں نے پڑھے۔ اب اس سے ایک دل میں بات پیدا ہوتی ہے، جب اتنی بات ان کو واضح ہو گئی تو وہ حضور علیہ السلام کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہ تھے؟ ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جب بھی بندہ کسی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ نمبر دو، یا تو کم عقلی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ علم بھی ہو، عقل بھی ہو، پھر ضد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت نے علم بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، لیکن ان کے اندر ضد اس بات کی تھی کہ وہ جو آخر الزمان پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ ہماری بنو اسحاق یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے۔
ملتا ہے۔ علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر اس بات کو لکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب بھی اپنے دشمن سے لڑتے تو اپنے دشمن پر فتح مانگا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو وہ اتنا مانتے تھے آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے، اور پھر اپنے دشمنوں کو یہ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، ابھی آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں، ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا علاج کریں گے، تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو یہود و نصارہ کا نہ ماننا اس کی وجہ ضد ہے۔ جو دین اسلام ہے اس کا ملت ابراہیم کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور خانہ کعبہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے تعمیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام پہلے اور صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو پسند یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں آپ علیہ السلام کو یاد تھیں۔ پچھلے جمعوں کے اندر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھریلو زندگی کو میں نے عرض کیا، اور صفا مروہ کی تاریخ کیا ہے اس کو میں نے عرض کیا۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں صرف یہی بات رکھوں گا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے مزدوری مانگی وہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے نونہار شیرخوار دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محض اللہ رب العزت کے حکم سے ایک وادی ذی زرع جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت بی بی جان آواز دیتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو گوارا نہیں کرتے، پیچھے مڑ کر دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت کہیں میری سوچ اور فکر پہ غالب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت بی بی جان نے فوراً یہ بات کہی کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا جی ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی جان نے یہ بات فرمائی کہ پھر ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ہی ہمارے لیے کافی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن عورت کے اندر اپنے خاوند کی محبت بشرط یہ کہ عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہو اور مرد اپنی عورت کا خیال کرنے والا ہو، طبعی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ حضرت بی بی جان دیکھتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں کے اندر اوجھل ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت بی بی جان واپس تشریف لے آئی، تمام مشقتوں سے گزرے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ خانہ کعبہ کو وہاں جا کر تعمیر کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے نشانات بتا دیے کہ یہ فلاں جگہ پر جو طوفان نوح آیا ہے اس کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے نشانات مٹ گئے ہیں، لہٰذا اب اللہ رب العزت کی طرف سے ہم آپ کو وہ جگہ بتا دیتے ہیں، آپ وہاں جا کر خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر فرمائیں۔
کی تعمیر میں شریک کون ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گارا بچھاتے جاتے ہیں اور اوپر پتھروں کو رکھتے جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوروں والا جو کام ہے وہ سارے انجام دے رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، پتھر قریب کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد محترم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے آپ کر ڈالیں، میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوروں والا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر جناب خانہ کعبہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جی تیرا گھر یہ خانہ کعبہ بیت اللہ بنایا ہے، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ قبول کیوں فرمائیے؟ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ سننے والے بھی آپ ہیں، جاننے والے بھی آپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں ایک بندے کی زندگی کے اندر جتنی قربانیاں لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو ہر آزمائش کے اندر کامیاب فرمایا۔ ایک بات ضمن میں عرض کرتا چلوں، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفائی کے بارے میں آزمایا کہ آپ پاکی اختیار کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے زیر ناف بالوں کو صاف فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنی بغل کے نیچے جو بال ہیں ان کو صاف فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی تھی وہ یہاں ناف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی آزمائشیں ہیں۔ تو جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو بعد میں وقت ہوتا ہے مزدوری لینے کا۔ جب بندہ کام کسی انسان کے لیے کرتا ہے تو مزدوری کا مطالبہ بھی انسان سے ہوتا ہے، اور جب کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو مزدوری کا مطالبہ بھی اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ جب مسلمان دو نفل ادا کرتا ہے تو فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ جی میں نے یہ 2 نفل ادا کیے ہیں، میری فلان ایک حاجت کو پورا فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مزدوری مانگی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، سراپائے امن بنا دیجئے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ جان مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دیجئے، بچا لیجئے۔ یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے، جب نبی معصوم عن الخطا ہے، جب وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، جب اتنی پاکی کے باوجود وہ گناہ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہا ہے، تو پھر عام امتی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس بات کی، اس شرک کی پناہ مانگتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اللہ رب العزت کی خدمت اقدس میں عرض کر دی، دعا کر دی، فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک گمراہ کیا بہت سے لوگوں نے، فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میری اتباع کرے وہ میرا ہوگا، ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے آپ کی ذات اس کو بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نافرمانی کرنے والے کافروں کے لیے بھی یہ دعا فرمائی کہ اللہ جی آپ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، جو کافر ہیں اس کو ہدایت دینے والے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کی آپ سیدھے رستے پہ استقامت دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا، ایک اجاڑ بیابان کے اندر جا کے یہ بات فرمائی کہ تم وہاں جا کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرو، وہاں شہر ہوگا، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رونقیں ہوں گی، تو اب بندے کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ سایہ ہے، نہ وہاں کوئی آبادی ہے، تو وہاں یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بات کو مقدم رکھا اپنی عقل کے اندر، اس لیے پھر شاید نے کہا رکھ ذہن میں دو باتیں، اے دونوں جہانوں کی خیر کے طالب، رکھ ذہن میں دو باتیں، اے دونوں جہانوں کی خیر کے طالب، نہ طبیعت ہو عقل پر، نہ عقل ہو شریعت پر غالب، کبھی بھی طبیعت کو عقل پہ غالب نہیں کرنا اور عقل کو شریعت پہ غالب نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی عقل پر اللہ رب العزت کے حکم کو، شریعت کو غالب کیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی حکمت کو تلاش کیے، بغیر کسی وجہ کو تلاش کیے ہوئے اللہ رب العزت کی بات پہ فوراً عمل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے سانپ جو سامنے آ گئے اپنی اپنی رسیاں ڈالی، سانپ کی شکل میں وہ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان آیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصا، یہ عصا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب بھی کوئی بندہ سانپ دیکھتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو چھوڑ دے، ڈال دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ شریعت کو ہمیشہ عقل پہ غالب رکھنا ہے، اللہ کے حکم کو ہمیشہ عقل پہ غالب رکھنا ہے۔ جب بھی موزوں پہ مسح کرنا ہے، عقل کہتی ہے کہ موزے کے نیچے گندگی لگتی ہے، تو جب بھی مسح کریں تو موزے کے نیچے سے اس کو پوچھ لیا کریں، جھاڑ لیا کریں، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ آپ نے پاؤں کے اوپر سے مسح کرنا ہے، تو یہاں بھی ہم نے عقل پر شریعت کو غالب کرنا ہے۔ ہماری کامیابی اسی وقت ہی ہوگی جب ہم عقل پر شریعت کو غالب کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مقدم کیا، اور ہمارے لیے بھی اس پہ سبق ہے، اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے احکام کو بغیر کسی حکمت کے تلاش کیے پورا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی انعامات عطا فرمائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا غیر ذی زرع، جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی موجود نہیں، کوئی سایہ موجود نہیں ہے، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. عند بیتک المحرم، لیکن وہاں تیرا پاکیزہ محترم گھر موجود ہے، میں نے وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یہ دعا فرمائی اللہ جی اس خانہ کعبہ کو ایسا بنا دیجئے فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل تهوی الیہم، کھینچے چلے آئے. یہاں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، جب بھی اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے تو اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اللہ جی لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے گھر کی طرف متوجہ فرما دیجئے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ جی یہاں ان کو ایسے ایسے پھلوں سے نواز دیجیے کہ دنیا کے اندر پھلوں کی مثالیں نہیں ملتی. آج بھی اگر ہم وہاں حرم شریف کے اندر چلے جائیں، مکہ معظمہ کے اندر چلے جائیں، تو وہاں دنیا کے تمام پھل وہاں موجود ہوتے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہمارے شہر کے اندر وہ پھل موجود نہ ہو، لیکن وہاں ہر قسم کا پھل موجود ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں فرمائی تو دعا کا طریقہ سکھلایا. سب سے پہلے اپنے نیک عمل کے بارے میں دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. جب قبول ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت سے اس کی مزدوری مانگے، پھر اللہ رب العزت سے اپنی عاجزی کا اظہار کرے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے اللہ جان آپ ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ جی زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ پہ پوشیدہ نہیں ہے، آپ پہ ہر چیز بالکل واضح ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی درخت سے پتا جب گرتا ہے اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہوتا ہے. کوئی بھی دانہ زمین کے اندر موجود ہے، زمین کے اندھیروں کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دعا پہ دعا فرماتے جا رہے ہیں. دیکھیں عمل کتنا بڑا ہے، تو قبولیت کی امید بھی بہت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنی آس اور امیدوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. جب اپنے عمل کے لیے، اپنے اس جگہ کے لیے اور دوسری تمام لوگوں کے لیے جب دعا مانگی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگی. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے دعائے خیر کو اپنے سے مقدم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اللہ جی میری وہ دعا قبول فرمائی ہے، میری یہ دعا بھی قبول فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ جی مجھے نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، میرے اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے ہمارے رب آپ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، والدین اگر کافر ہیں ایمان والی دولت ان کو عطا فرما دیجئے، وللمؤمنین اور تمام کے تمام مومنین کو یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ان سب کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں آج کے دور کے اندر تین چیزوں کی کمی بہت زیادہ ہے، اور چیزوں کی کمی بھی موجود ہے لیکن تین چیزوں کی کمی بہت زیادہ ہے۔ نمبر ایک، دیکھو اتنی گرمی ہے بارشیں نہیں ہوتی، وقت پر بارشیں نہیں ہو رہی۔ نمبر دو، اولاد کی کمی ہوتی ہے۔ کتنے حضرات ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں، دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جو ذمہ دار ہے وہ اپنی فصل کے بارے میں پریشان ہے، جو باغات والے ہیں وہ اپنے ان پھلوں کے بارے میں پریشان ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو۔ کچھ وقت بعد ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جی دعا فرمائے بارش نہیں ہو رہی۔ تو وہ عالم فرمانے لگے کہ تم استغفار کیا کرو۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت دعا فرمائے میری اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ جو قریب حضرت کا شاگرد بیٹھا تھا اس نے کہا کہ تین لوگ آئے ہیں، تینوں کی وجوہات علیحدہ علیحدہ بیان انہوں نے کی ہے، تو آپ نے تینوں کا حل ایک ہی بتایا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہیں جو ہے اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں گے، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے۔ تمہاری مال اور اولاد بھی ہوں گے، تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے، اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس دور کے اندر استغفار کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، یہ ایک پورا معاشرہ ہے۔ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا اور نیک لوگوں کا یہ شیوا چلا آیا ہے کہ وہ ہمیشہ طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے چلے آئے ہیں۔ اولاد کی تربیت ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت ہوگی، اور اس معاشرے میں رہنے والوں کی تربیت ہوگی۔ کتنے کتنے عجیب واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ دور حاضر کے اندر والدین کی اولاد ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے والدین کی خوشنودی اور رضامندی کے بغیر انہوں نے نکاح والا معاملہ طے کیا۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی بالغ ہو وہ اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتا ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد ہے، پھر دوسری بات بھی یاد رکھو، حضور
حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس چیز کے اندر والدین کی رضا نہیں ہے وہاں اللہ کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کی رضا موجود نہ ہو وہاں امن، خوشیاں اور آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اس بات کا اہتمام خصوصی طور پہ کرنا چاہیے۔ اور والدین سے بھی میری یہ دست بستہ یہ گزارش ہے کہ جب بھی ان معاملات کو طے کریں اپنی اولاد سے پوچھ لیا کریں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب رشتہ فرمایا، نکاح کا ارادہ فرمایا، تو پوچھا کہ بیٹی میں تمہارا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دوں؟ تو حضرت بی بی جان نے سکوت کا اظہار فرمایا، خاموش رہی۔ آپ علیہ السلام نے پھر بعد میں پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دوں؟ تو حضرت بی بی جان نے اس بات کے اندر کچھ ایسا رویہ اختیار فرمایا جس سے پتہ چلتے ہیں کہ ان کی رضامندی اسی کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کی رضامندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو طے فرمایا۔ اس لیے والدین کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کہا جاتا ہے کہ والدین کے یہ فلاں فلاں حقوق ہے، پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہے۔ والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے اور اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا کرے تو معاشرے کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کتنی عجیب بات ہے، 2 سال نہیں گزرتے، 3 سال نہیں گزرتے، طوفان بدتمیزی پوری دنیا کے اندر برپا ہے کہ مسلمانے کے ایمان کو للکارا جا رہا ہے کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک پوری سازش ہے۔ ہمارے جو بڑے علماء موجود ہیں وہ اس بات سے ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ یہ ایک کفر کی سازش ہے، اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، انتظار کے اندر ہیں کہ کب مسلمان ان چیزوں سے تنگ آ کر وہ اپنی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑنا چھوڑ دیں گے، وہ حضور علیہ السلام کی جب گستاخی برداشت کر لیں گے پھر سمجھو ان کی غیرت ختم ہو گئی۔ اب وہ بار بار مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے وہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا جو ہے پروپیگنڈا شروع ہوا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں پہ ایسے حالات آ رہے ہیں۔ میں آخری بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں مختصر۔ ایک یورپ کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا پوپ تھا، تو حکومت کی طرف سے اس کو سیکیورٹی بھی دی گئی اور ہر بڑے شہر کے اندر اس کا ایک بنگلہ وہاں موجود تھا۔ اچھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس چرچ کے اندر وہ موجود تھا تو ساتھ ہی تبلیغی جماعت والے وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں داخل ہونے دو، کسی مسجد میں تو ہمیں رہنے نہیں دیتے۔ جب ان کو وہاں بھی داخل نہ ہونے دیا گیا انہوں نے باہر ہی ڈیرے ڈال دی، وہاں ہی اپنے بستر موجود ہے، وہاں ہی نماز، اذان، تعلیم وہاں ہوتی ہے۔ اب اس چرچ کے اندر اس چرچ کی جو بڑی تھی وہ ایک عورت تھی۔ جب عورت آئی اس نے آگے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ باہر موجود ہیں، بارش ہے، گرمی ہے، تو یہ لوگ باہر موجود ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، باہر برآمدے میں بیٹھے رہیں گے۔ وہ جو پوپ تھا نا وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ اسلام کے اندر کشش کتنی ہے۔ اس نے کہا بی بی ان کو باہر ہی رہنے دو، یہاں اندر نہ لے کے آؤ، ورنہ نہ تم اپنے دین پہ رہو گی نہ میں رہ سکوں۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے دین پہ پختہ ہیں، ہم تو اوروں کو دعوت دینے والے ہیں۔ خیر انہوں نے اجازت دی، اندر آ گئے، انہوں نے اذان دینی شروع کر دی، اذان دی، اقامت کہی، نماز پڑھی۔ اب جب اس عورت نے دیکھا اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسے لوگ، میں ان کے سامنے حاضر ہوئی، انہوں نے نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ خیر جب اس عورت نے ان کی تسکین، سکون دیکھا، ان کے چہروں پر دلی اطمینان دیکھا، اس نے کہا کہ کیا میں تمہاری طرح بن سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں بن سکتے؟ انہوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو۔ تو فوراً ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان۔ اب وہ جو وہاں کا جو بڑا پوپ تھا اس نے کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا، تم تو مسلمان ہو گئی، اب کام میرا بھی ہو گیا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حکومت کو پتا چلا، انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی، وہ جو سرکاری
اب دین اسلام مجھے مل گیا، اب مجھے پتہ چلا ہے بیٹی بہو کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، اب پتہ چلا کہ انسانیت نسل کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ سچ و جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ خیر وہ مسلمان ہوا، پھر اسلام کا بہت بڑا مبلغ بنا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر گجرا والا مرکز کے اندر اس کا بیان تھا، اور یہ بات اس نے کہی، کہتا ہے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، پوری دنیا کفر کی نظریں تمہارے پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ اسلام کی جو شعائیں ہیں، ہدایت کی شعائیں تمہارے اسی پاکستان سے پھوٹتی ہیں، اس لیے پوری دنیا کفر کی نظریں تمہارے پاکستان کے اوپر ہے، اس لیے پوری دنیا کے اندر اس ہمارے ملک پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کفر کی نظریں ہمارے ملک کے اوپر ہے۔ یہ بات یہ اپنے دلوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ آپ اسلام نے فرمایا الکفر ملت واحد، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، دہریے یہ جدا جدا تو ہیں، لیکن الکفر ملت واحد، کفر ہمیشہ ایک ہی طاقت ہے، مقصد سب کا ایک ہے کہ اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کا خیال کرنا ہوگا، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور معاشرے کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا کہ دینی باتیں اپنے گھروں کے اندر کرتے رہیں، اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہیں، انبیاء علیہ السلام صحابہ کا نیک بندوں کا تعارف کراتے رہیں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب باعمل ہیں، اللہ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔